بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ گزشتہ چند جمعۃ المبارک جو ہیں ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک میں گزارے، اور پھر رات کو بھی ان کے ذکر خیر کی محفل منعقد ہوئی۔ رجب المرجب کا ماہ مبارک شروع ہو چکا، اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے آج ہم سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن کو لے کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پیغام کو پہنچانے اور خود بھی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذیل گرامی قدر، یوں تو اللہ کے سارے بندے جو نیک ہیں، صالح ہیں، وہ برگزیدہ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ انہی میں سے ہی بعض اس کے پسندیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس امت کی جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو، باقی ساری امتوں سے بہتر امت ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نکلتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امت جو آخری امت ہے، اس کی اہم ترین پہچان بتائی گئی۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں علیہم الرحمہ، جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی کا عملی پیکر نظر آتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ان کا بنیادی پیغام رہا، اور ساری زندگیاں انہوں نے اپنی وقف کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یوں ہی نہیں فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یعنی خطاب ہے ایمان والوں سے۔ پہلے ایمان ضروری ہے، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی ایمان اور تقوی کے بعد جس چیز کا حکم ہے وہ ہے وکونوا مع الصادقین، اور جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، صادقین ہیں، صالحین ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ وابستہ ہونے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ یقیناً اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور اس کا جو اہم ترین فائدہ ہے جو مفسرین کرام نے لکھا وہ یہ کہ جب انسان اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتا ہے، اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑ لیتا ہے، تو اس جڑے تعلق کے بعد شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی کے بعد اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ انہی اللہ والوں میں سے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے، اور دوسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی دونوں طرف سے آپ سید ہیں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کا جو رشتہ بنتا ہے، تعلق ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، یعنی جو آپ کی والدہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن ہے۔ اس رشتے سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ماموں لگتے ہیں۔ کچھ تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی، وہ اس وقت کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے ملاقات کے لیے۔ وہاں ملاقات ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین متعلقین کو فرمایا کہ یہ میرا عزیز آیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری خالہ کا بیٹا ہے، اور دوسری میں کہ یہ میرا بھانجا ہے، چچا زاد بہن کا بیٹا ہے، اس کو خانقاہ میں عزت احترام کے ساتھ ٹھہراؤ۔ تو وہاں 3 دن تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ تو یوں شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کا ایک ربط رہا، تعلق رہی۔ پھر آپ کی جو زندگی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ہم دیکھیں، یہ میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ریت چل نکلی ہے، ریت، طریقہ، رسم، رواج۔ ہم صرف 2-4 کرامتوں کو لے لیتے ہیں، جو ان کی اصل زندگیاں ہیں ان کو ہم نہیں لیتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کا مقصد تھا، جو انہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، دین کی جد و جہد کے لیے گزاری، ساری زندگی اپنی وقف کر دی، اس کو ہم سامنے نہیں لاتے ہیں۔ ہم مزارات پر میلے ٹھیلے لگا لیتے ہیں، چرچے ہوتے ہیں نا جی، آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی فلانے بزرگ کا میلہ ہے جی۔ کبھی آپ اندازہ کریں کہ یعنی کہ بزرگ کے یوم کو، عرس کو ہم نے میلہ بنا دیا۔ وہاں ہوتا کیا ہے جی؟ وہاں یہ ہوتا ہے جی بازار سجے ہوئے ہیں، مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گانے بجانے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، سرکس بھی لگے ہوئے ہیں، کتے ریچھ بھی لڑائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ آج کل تو اشتہار چھپتے ہیں کہ کتوں کی لڑائی فلانے ٹائم پہ ہوگی، ریچھ کی لڑائی فلانے ٹائم پہ ہوگی، سرکش فلانے ٹائم پہ ہوگا۔ یہ کس کا دیا جا رہا ہے شیڈول؟ کسی بزرگ کے میلے کا، یعنی اس عرس کو میلہ بنا دیا۔ کتنے بڑا ظلم ہے، اور ہم بولتے نہیں ہیں۔ کوئی اگر اس کے خلاف بولے تو ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ دیوبندی ہو گیا ہے۔ خدا کے بندو، یہ ہمارے بزرگوں کا مشن یہ نہیں تھا جس راستے پر لوگوں نے لگا دیا۔ مشن ان کا کیا تھا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ 2 بھائی تھے۔ آپ کے والد حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ سید تھے اور اپنے علاقے کے امیر ترین شخص تھے، یعنی زمیندار شخص تھے، تگڑا زمیندارہ تھا، اور اچھے روسا میں، عمراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑی کم تھی، کم عمری میں والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وراثت میں سے آپ کو ایک باغ ملا، یعنی پہیلیاں اور باغ، انگور کا، مختلف چیزوں کا وہ باغ تھا، اور ایک پنچکی ملی۔ تو آپ پھر اسی میں لگ گئے، یعنی محنت کرنا شروع کر دی، باغ کی رکھوالی کرتے، دیکھ بھال کرتے۔ باقی جو تعلیمات حاصل آپ نے کی تھی، 15 سال کی عمر ہو چکی تھی اس وقت، وہ بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے۔ بنیادی تعلیم جو ہے وہ شروع میں ہی انہوں نے اپنے والد کی سرپرستی میں حاصل کر لی، چونکہ آپ کے والد بھی وقت کے ولی کامل تھے،
اور عالم باعمل تھے. ان سے تعلیمات حاصل کی. جب والد کا انتقال ہو گیا تو باغ کی رکھوالی شروع کر دی. کھیتی باڑی کرتے, محنت کرتے, اور اس میں سے جو انکم ہوتی وہ کچھ گھر میں رکھتے اور کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, پہلے میں بتا چکا ہوں کسی بیان میں کہ ولایت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ولایت وہابی جسے ولایت فطری کہتے ہیں, ایک ولایت کسبی ہوتی ہے, اور تیسری قسم کی ولایت جو ہے وہ ولایت عطائی ہوتی ہے. ولایت وہابی جو ہے جسے فطری ولایت کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ولی منتخب کر لیا جاتا ہے, اسے ولایت عطا کر دی جاتی ہے. ان اولیاء اللہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, حضرت داتا علی حجویری ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. اس طرح کے دیگر اولیاء کرام ہیں جو پیدا ہوتے ہی ولی تھے, پیدا ہوتے ہی ولی تھے, اور وہ آثار ان کی ولادت سے پہلے بھی تھے اور ولادت کے وقت بھی تھے, اور بعد از ولادت بچپن میں بھی وہ آثار نشانیاں موجود تھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور دوسری ولایت کسبی ہوتی ہے. کسبی ولایت اسے کہتے ہیں جو انسان مجاہدات کے ذریعے حاصل کرتا ہے, عبادات کے ذریعے حاصل کرتا ہے, زہد و تقوی اختیار کرتا ہے, اور وہ پھر ولایت کے منصب پر پہنچ جاتا ہے. عطائی ولایت وہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ کے ولی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے انسان کو ولایت مل جاتی ہے, انسان منصب ولایت پر چلا جاتا ہے. ان میں کافی سارے واقعات ہیں. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے دیکھتے ہیں ہم, ان میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں. ان کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ جب ایک شخص آپ کے ابا کو چوری کرنے کے لیے آیا, آپ کے گھر میں داخل ہو, بڑا لمبا واقعہ ہے, تو آپ ابا اتار کر کھڑا کر دیتے تھے اپنے کمرے میں. بڑی قیمتی ابا پہنتے تھے, بایا جو تھا بڑا قیمتی تھا, تو وہ اتار کر جانے لگا تو آگے دروازہ نہیں ملا اسے, دروازہ ہی بند پایا اس نے. ابا کو رکھ دیتا, وہ جبے کو اوپر کھڑا کر دیتا تو پھر دروازہ نظر آنے لگ جاتا, پھر اٹھا کر جانے لگتا تو دروازہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. بالآخر ساری رات اسے وہاں گزارنی پڑی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اسے دیکھ لیا اور فرمایا کہ چلو تجھے ہم خالی نہیں جانے دیں گے, تو لینے آیا تھا, کچھ تجھے دیں گے تو صحیح نا, کچھ تجھے دیں گے تو صحیح نا. تو اسے سینے سے لگایا اور وقت کا ولی بنا دیا. اس کے سارے گناہ ختم, چوریاں ختم, سارا کچھ ختم, سینے سے لگایا, نگاہ فرمائی اور اسے ولی بنا دیا. پھر ہم حضرت تاجدار گولہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں. ایک چور ڈاکو جو آپ کی بیعت ہونے کے لیے آیا, تو اس نے کہا جی میں ساری چیزیں کروں گا, چوری کی عادت ہے یہ نہیں چھوڑوں گا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا چلیں یہ اجازت تجھے میں دیتا ہوں, ایک وعدہ تو کر لیں کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تو چوری نہیں کرے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ وعدہ تو کر بیٹھا, کیونکہ وہ ابتدا میں ابھی توبہ طیب ہوا تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس سے وعدہ کر رہا ہوں. وہ چلا گیا. تو اس نے دوستوں اپنوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو گولڑا کی سرحد کے اندر ہم نہیں جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو پیر صاحب دیکھ لیں. ہم گولڑا سے دور کہیں جا کر ڈاکہ مارتے ہیں. دور ایک حویلی بڑی انہوں نے تلاش کی, اور رات کو وہاں جا کر انہوں نے دیوار توڑی, اندر داخل ہوئے. جیسے اندر گئے, سامان سمونے کا اکٹھا کر رہے تھے, دیکھا تو سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے, وہ کھڑے ہوئے. تو اب وہ کانپنے لگے, ڈر گیا. آپ نے فرمایا تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تو چوری نہیں کرے گا. کہا حضور آج کے بعد توبہ کرتا ہوں, چوری بھی نہیں کروں گا, چوری بھی نہیں کروں گا. تو آپ نے اسے سینے سے لگایا اور ولی بنا دیا. تو یہ نگاہ ولی سے بھی انسان کو ولایت عطا ہو جاتے. تو 3 قسم کی ولایت میں نے عرض کر دی, ولایت وہابی, ولایت کسبی اور ولایت عطائی. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ولایت وہابی تھی ان کے پاس, جو اللہ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے چرچے کر دیے, ولایت عطا فرما دی. ان کی والدہ فرمایا کرتی تھی کہ جب معین الدین میرے بطن میں تھا تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی, ذکر الہی کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بات میں نے اس لیے آپ کو عرض کی ہے تاکہ آپ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جو ولایت وہابی کے مالک تھے, جنہیں اللہ نے ولایت وہابی عطا فرمائی تھی, پیدائشی ولی تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے ظاہری علوم حاصل کیے, علم شریعت حاصل کیا, دینی علوم حاصل کیے, ریاضات کی, مجاہدات کیے,
مختلف بزرگوں کے پاس گئے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو پیروں کی ایک کھیپ تیار ہو رہی ہوتی ہے. کیا؟ ایک کھیپ تیار ہو رہی ہوتی ہے. یعنی باپ اگر بیٹھا ہے نا مسند پر، پھر وہ بیٹے کو اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اہل ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو اہل پروموٹ کرنے کی کوشش. یعنی باپ آج کل تو اشتہار چھپ رہے ہیں نا، تصویریں ساتھ لگتی، باپ کی تصویر ساتھ لگی ہوتی، پھر بیک سائڈ پہ ساتھ چھوٹی تصویر اس کے بیٹے کی بھی لگا دی جاتی، تاکہ مریدوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ باپ پیر ہے تو پھر اس کے بعد اس نے پیر بننا ہے. پھر اس بیٹے کی تصویر بھی ساتھ آنا شروع ہو گئی، اس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کے بعد پھر میرے یہ پوتا ہوگا. یعنی کہ ولایت بھی گویا یہ مسند نشینی، گدی نشینی، یہ بھی وراثت بن گئی، یعنی کھیل تماشا بنا دیا گیا. حالانکہ ایسا اونچی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ولایت کے اندر ایسا نہیں ہے. یہ باپ دادے کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کو تم تقسیم کرتے رہو. آپ اولیاء کرام کو پڑھیں تو ایسا کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے. جو اہل ہوتا تھا اسے خلافت دی جاتی تھی. یہاں تو کھیپ تیار ہو رہی ہے نا، ایک کے پیچھے دوسرے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. ہم روتے ہیں کہ وہ جی سیاست دانوں میں وراثت چلتی ہے، جی وراثتی سیاست ہے. تو یہ پیری مریدی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی تو وراثتی پیری مریدی ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ اہل ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آگے جا کر سلسلہ اولیاء کرام کو یہ بدنام کر دے گا. یہ بھی ہم نہیں سوچتے، قطعی نہیں سوچتے. اولیاء اللہ ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آئیے ذرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند، عطائے رسول فی الہند، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر کے اندر بھیجا، تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. باغ میں بیٹھے، اپنا زمیندار ہے، سب کچھ اپنا ہے. ایک فقیر آ گیا باغ کے اندر نا، درویش. وہ باغ کے اندر آیا، دور سے انہوں نے دیکھا آثار چونکہ شروع سے تھے ان میں، ولایت تو عطا تھی اللہ کی طرف سے. صالح تھے، سید تھے، نسبی دونوں طرف سے، حسنی حسینی سید ہیں، اور ماں باپ بھی صالح، اللہ کے ولی. آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی حضرت مانور بھی ولیہ کاملہ تھی وقت کی سیدہ. تو آپ نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو جلدی سے اٹھے. یہ ینگ تھے، نوجوان تھے، ابھی 14-15 سال عمر تھی ان کی. جلدی سے اٹھے، گئے اور انہیں آ کر اچھی جگہ پر بٹھایا، اور بٹھا کر گئے باغ میں سے انگور کے گوشے توڑ کر لائے، اچھے اچھے توڑ کر لائے، ان کے سامنے رکھے، انہیں کھلائے. تو وہ فقیر خوش ہو گیا، درویش خوش ہو گیا، اللہ کا ولی خوش ہو گیا. نام تھا ان کا حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بڑے خوش ہوئے، بلایا، کہا حسن معین ادھر آؤ. آپ کا نام تھا حسن معین الدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا ادھر آؤ. قریب بلایا، بٹھایا، کہا تمہاری عادات مجھے بڑی اچھی لگی، تمہارا ادب مجھے بڑا اچھا لگا، تم نے بڑی خدمت کی ہے میری، چلو کچھ ہم بھی تمہیں دے دیتے ہیں، کچھ ہم بھی تمہیں دے دیتے ہیں. اور خواجہ صاحب دیکھتے رہ گئے کہ یہ فقیر آدمی ہے، درویش آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے، یہ مجھے کیا دے گا. کیونکہ ان کا تو زمیندارہ تھا نا، بہت بڑا باغ تھا، اس میں کھڑے ہوئے تھے، اور گھر بھی اپنا، سب کچھ اپنا. یہ فقیر کیا دے گا ہمیں. کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھا کرو، کسی کو حقیر مت سمجھا کرو. اور ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ یوں ہی اپنا ایمان بھی نہ لٹا دیا کرو، اپنا ایمان بھی ضائع نہ کیا کرو، اپنا عقیدہ بھی ضائع نہ کیا کرو، دیکھ بھال کر قدم اٹھایا کرو. اب چلیے آپ بیٹھے. تو اس فقیر نے، شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گدڑی میں یوں ہاتھ ڈالا، اندر کی طرف سے جیب سی، اس میں سے کھلی کا ایک ٹکڑا، کھلی سمجھتے ہیں یہاں پتہ نہیں کیا کس طرح، کھلی کہتے ہیں سرسوں سے تیل جب نکالتے ہیں نا، جو اس کا فوکس جو نکلتا ہے، کھل، ہاں جی کھل کہتے ہیں اس کو، ہاں کھلی کا وہ ٹکڑا، کھل کا وہ ٹکڑا، وہ انہوں نے اندر سے ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبایا. چبانے کے بعد جو ہے نا وہ معین الدین کو دے دیا، کہا یہ کھا لو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھا لیا، کھانے کے بعد پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا کہ میرے اندر کی دنیا ہی بدل گئی، اندر کی دنیا ہی بدل گئی. تھوڑی بہت جو رغبت تھی دنیا کی طرف وہ بھی جاتی رہی. اب میرے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ نہیں، اب منزل اور ہے کوئی ہماری. پھر علوم ظاہریہ کی مزید تکمیل کے لیے آپ نکل پڑے.
باغ بیچ دیا، اپنی والدہ سے اجازت لی، اپنے حصے کا باغ بیچا، پنٹکی بیچی، بیچنے کے بعد وہ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور علوم کی تلاش میں نکل پڑے۔ صرف میں آپ کو اندازہ بتا دیتا ہوں، جگہ بتاؤں تو بے شمار ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تھی 15 سال۔ کتنے سال؟ 15 سال۔ اور مرشد کی خدمت میں رہے 20 سال۔ کتنے سال؟ 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جب آپ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، مرشد نے جب اجازت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب براہ راست حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معین الدین تم ہندوستان میں جاؤ، تو اس وقت آپ کی عمر 52 ایئر یعنی 52 سال ہو چکی تھی۔ کتنے؟ 52 سال۔ اب آپ 52 میں سے 15 کو نکالیں تو باقی کتنے سال بنتے ہیں؟ 37 سال بولے نا، 37 سال۔ تو یہ 37 سال جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علم ظاہری اور علم باطنی حاصل کرنے میں گزار دیے۔ 37 سال۔ کتنے سال؟ کوئی کم نہیں ہے، 37 سال کا عرصہ۔ اس سے پہلے بھی جو 15 سال میں سے جو پڑھا تھا انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، کچھ ابتدائی کتب بھی پڑھی تھیں، تو وہ 15 سال کی عمر اگر وہ ہم ساتھ شامل کرتے تو بعض نے 42 سال لکھا ہے کہ 7 سال اور بھی اس میں سے 5 سال اور آئیں گے جو آپ نے وہ پڑھے تھے۔ تو 42 سال کا عرصہ آپ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے میں گزار دیا۔ 20 سال تو رہے مرشد کی خدمت، وہ اگر آپ روحانیت کی طرف لے جائیں تو باقی 22 سال آپ نے ظاہری علوم حاصل کرنے میں گزارے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کتنے؟ 22 سال۔ اور آج ہمارے ہاں اگر ڈھونڈے نا، میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں بڑے دکھتے دل کے ساتھ، اگر آپ ڈھونڈے نا، چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے نا، تو جو ہماری خانقاہی سسٹم ہے نا، جو ہماری اس وقت خانقاہی سسٹم ہے اور جو ہماری مساجد ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر آپ چلیں چراغ لے کر ڈھونڈیں گے بھی صحیح نا، تو میرا خیال میں ہزاروں میں کوئی 1 یا 2 خانقاہیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کے سجادگان نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہو، باقاعدہ علم حاصل کیا ہو اور باقاعدہ روحانی تربیت حاصل کی ہو۔ باقی اکثریت صرف باپ دادا کی جگیر مل گئی، اس کو جگیر بنا لیا، خانقاہوں کو وراثت بنا لیا، اس کے اوپر پیر بن کر بیٹھ گئے۔ مرید چونکہ اندھے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ چومنے ہی چومنے ہیں، انہوں نے ہاتھ چومنے ہی چومنے ہیں، اس وجہ سے ان کی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرید آتے ہیں، جھکتے ہیں، چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں، گاڑیوں کو چومتے ہیں، سواریوں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کی واہ واہ، اور ان کو کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ تو ایسے جب پیر بن جاتے پھر وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کے پاس مت جایا کرو، عالم کے پاس مت جایا کرو۔ آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، ان سے بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے نا برے صغیر میں، داتا علی اجمیری، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر آج کوئی پیر صاحب یا پیر زادہ کہتا ہے جی میں بڑا ولی ہوں ان سے، تو آئے ذرا مجھے بتایا تو صحیح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے بڑا ولی کیسا ہوتا ہے، ذرا مجھے بھی تو سمجھا دے نا کوئی۔ اتنے بڑی شخصیت، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جہاں علوم حاصل کر لیے نا، تکمیل ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے علم الحدیث، علم الفقہ، علم التفسیر، علم المنطق، جتنے بھی علوم تھے وہ سارے حاصل کرنے کے بعد جب ادھر سے بھی دستار فضیلت ہو گئی، تکمیل ہو گئی، تو دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا، پھر مرشد کی تلاش میں نکل پڑے، مرشد کی تلاش میں نکل پڑے کہ کوئی مرشد جو روحانی تربیت کریں، روحانیت کو سکون ملے، اس روحانیت کو جو اللہ نے ولایت ان کو عطا کی اس کو مزید عروج ملے، مزید جلا ملے، تو وہ چل پڑے، مختلف بزرگوں سے ملے، بے شمار بزرگوں سے ملنے کے بعد قصبہ ہارون، ہرون اسے کہتے تھے، یہ افغانستان اور ایران کے درمیانی بارڈر کے اوپر نیشاپور، وہاں ایک قصبہ تھا، قصبہ ہرون، وہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، وقت کے ولی کامل۔ یہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، آگے انہی کی زبانی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ خود بیان فرماتے ہیں انیس الارواح کے اندر اور اپنے ملفوظات کے اندر اور دیگر کتب جو ان کی سوانح پر لکھی گئی ان کے اندر آپ کی زبانی آگے جو لکھا گیا، فرماتے میں سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا، وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں، تو میں جب گیا تو میں تھوڑی دور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور وہ واعظ فرماتے رہے، میں اٹھ کر جیسے باقی لوگ چلے گئے میں بھی چلا گیا پہلے دن، پھر فرماتے دوسرے دن بھی گیا، بس کہتے میں ہر روز جاتا، وہ مجھے دیکھتے میں انہیں دیکھتا، نہ میں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ پوچھا۔ تیسرے دن جب میں گیا تو میں بیٹھا رہا، سب جب جانے لگے تو میں بھی اٹھنے لگا تو مجھے بلایا، کہا معین الدین حسن ادھر آؤ۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین حسن ادھر آؤ، وہ فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے معین الدین جس کو بلا رہے ہیں، تو پھر میں نے دیکھا، مجھے فرمایا میں تجھے بلا رہا ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب فرماتے کہ میں نے اپنا نام کسی کو نہیں بتایا، ان کو بھی نہیں بتایا، میں اجنبی تھا اس علاقے کے اندر، میں دل میں سوچنے لگا کہ ان کو میرا نام کیسے پتا چل گیا۔ اب کسی کے دماغ میں کیڑا ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے یار کیسے پتا چل جاتا ہے، تو میں حدیث مصطفیٰ سنا دوں، کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتقوا فراست المؤمن فہو ینظر بنور اللہ، کہ یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نگاہ سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر بخاری کی حدیث پڑھے نا، یہ مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے، بخاری صحیح بخاری کی حدیث کہ آقا علیہ السلام فرماتے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، میں اس کی نگاہ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بھی میں بن جاتا ہوں، یعنی وہ دیکھتا ہے تو میرے نور سے، وہ سنتا ہے تو میری قدرت سے سنتا ہے۔ تو پھر اللہ والا جو ہوتا ہے وہ سننا دیکھنا اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا کوئی تکلیف دے رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اللہ سے تعلق جوڑو پھر بعد میں اعتراض کرنا۔ اب ذرا آگے چلیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں قریب ہو گیا تو مجھے فرمانے لگے تو تعجب کر رہا ہے کہ تیرا نام مجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا معین الدین کب سے میں تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں، تجھے نہیں پتا کب سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرا حصہ جو میرے پاس ہے وہ امانت تجھے میں نے دینی ہے، پھر میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب اس کو اس سے ربط کریں شیخ عبد القادر جیلانی سے، جب ان کی ملاقات ہوئی نا تو آپ نے ان کی خدمت میں درخواست کی کہ کچھ فیض عطا کریں، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا معین الدین تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے، وہ انہوں نے بھی بتا دیا تھا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر آؤ، کیوں آئے؟ اور آتے تھے جاتے، بتایا نہیں کچھ، کس لیے آئے تھے؟ کہا اس مقصد کے لیے آیا ہوں، روحانیت کی تلاش میں، مرشد کی تلاش میں، منزل کی تلاش میں ہوں۔ فرمایا آؤ بیٹھو، ہم تمہیں تمہارا حصہ دیتے ہیں۔ بیعت کیا، بیعت فرمانے کے بعد اب آگے کیا فرماتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ہماری خانقاہ کا اصول ہے یہاں جو بھی ہمارا مرید ہوتا ہے، ہمارے سے وابستہ ہوتا ہے، وہاں یہاں 3 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چھٹی دیتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے حضور جیسے آپ فرمائیں گے۔ فرمایا جاؤ بیٹھو اور آج کی رات سورۃ اخلاص جو ہے 1000 بار پڑھو اور نوافل پڑھو۔ میں پڑھتا رہا، صبح ہوئی پھر حاضر ہوا، پھر انہوں نے دوسری ڈیوٹی لگا دی کہ آج دوسری رات بھی مجاہدہ کرو، تیسری رات بھی، چوتھے دن جب میں آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورۃ بقرہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت۔ آپ فرماتے میں نے شروع کر دی پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد سورۃ بقرہ جب مکمل کر لی، فرمایا اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو پوچھا کیا نظر آیا؟ پوچھا کیا نظر آیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے، مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ اب فرمایا کہ پھر مجاہدہ کرو، جاؤ 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ فرماتے میں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر واپس لوٹا تو فرمایا اب نیچے کی طرف دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور تحت الثری تک نگاہ جا رہی ہے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو مومن کی نگاہ ہے، یہ وہ نگاہ ہے جو مومن کی نگاہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں نا، جب کسی جگہ پڑھ لیا یا سن لیا تو اسی پر اٹک کر بیٹھ جاتے ہیں،
اسی پر تک یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ادھر دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کون کیسے دے سکتا ہے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ تیری اور میری نگاہ ہے، اگر اس نگاہ کا تعلق نور الہی سے ہو جائے، اس نظر کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، تو پھر اللہ کے لیے بھی حجاب ڈھونڈو گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت کے لیے بھی حجاب ڈھونڈو گے؟ اس کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کرو گے؟ لہذا ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے نبی کا معجزہ، اور ایک ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے کی کرامت۔ یہ کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے، اور نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو نہ نبی کے معجزے کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ولی کی کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی قدرت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کو سمجھ نہیں آتی، پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر ایمان کا بھی بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں، ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور مجاہدہ کرو، کچھ چیزیں مجھے بتائیں، میں نے پڑھنا شروع، پھر بلایا، بلانے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اپنی دونوں انگلیاں یوں کی، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی یوں کھڑی کر دی، کہا معین الدین اس میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ فرماتے جب میں نے اس میں دیکھا تو پوچھا کیا نظر آیا؟ میں نے عرض کی حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، یعنی 18,000 جہان جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ روحانیت کی نگاہ تھی، 18,000 عالم مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ منزلیں جو مرشد نے طے کروائی تھی۔ تو فرمایا معین الدین اب جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ تو آپ نے عرض کیا حضور میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی، اب یہ غور سے سن لیجئے گا، اس منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی کہنے لگے میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب یہاں سے مرشد کی صحبت کا سفر شروع ہوا، اور یہ 20 سال تک جاری رہا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال۔ جس مرشد نے پہلے دن میں اتنا کچھ عطا کر دیا، اس مرشد نے 20 سال میں کیا کچھ عطا کیا ہوگا؟ اور کس طریقے سے مرشد کے ساتھ رہے؟ فرماتے ہیں میں مرشد کے ساتھ رہتا، یہ سید تھے حسنی حسینی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تو سید زیادہ ہوں جی، میں تو پیر زیادہ ہوں جی، میں کوئی آج نہیں۔ فرماتے ہیں میں مرشد کا سامان اٹھاتا، ان کی گدڑی سر پہ رکھتا، سامان سر پہ رکھتا، ہاتھوں میں رکھتا، اور ساتھ رہتا دن رات، جب بھی کوئی چیز ان کو ضرورت ہوتی فوراً انہیں پیش کر دیتا۔ ایک مرتبہ سردیوں کا ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں اور سننے کے لائق ہے، اور ہمارے لیے باعث عمل ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، بزرگوں کا احترام کریں، عقیدت رکھیں، خدمت کریں، تاکہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہو۔ اور وہ کس طریقے سے ادب کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ذرا سنیے گا۔ فرماتے سخت سردیوں کا موسم تھا، مرشد پانی مانگتے تھے وضو کے لیے، تو میں ان کو فوراً گرم پانی پیش کرتا۔ اچھا وہ وضو کرتے گئے، لیکن پلٹ کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ جاڑے کا موسم ہے، سفر کر رہے ہیں، نہ آگ ہے نہ کوئی چیز ہے، تو معین الدین پانی کدھر سے گرم لے آتا ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے نا، لیکن مرشد نے نہیں پوچھا، دیکھا نہیں، گویا آزمائش تھی معین الدین اجمیری کی رحمت اللہ علیہ۔ مرشد دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں تک چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سردی کی رات کو جب سفر کرنا تھا تو میں نے کیا کیا، میں نے مٹی کا ایک بڑا گھڑا لیا، اس کو توڑا اور اس کے اندر کوئلے ڈال کر ان کو جلا لیا، اور نیچے اس کے ایک اور گھڑا توڑ کر نیچے رکھا، اور سر کے اوپر موٹا کپڑا باندھا، اس کو اوپر رکھ لیا، اور وہ کوئلے جلتے رہے، اور پانی میں نے اس کے اندر رکھ لیا تھا کہ مرشد کو جہاں ضرورت ہوگی میں وہاں سے ان کو گرم پانی دے دیا کروں گا، تاکہ ٹھنڈے پانی سے تکلیف نہ ہو مرشد کو۔ یوں ساری رات گزرتی رہی، اور کب تک وہ برداشت کرتے؟ وہ کپڑا بھی گرم ہو گئے، یہاں تک کہ فرماتے میرے سر سے وہ چربی پگھلنے لگی۔ صبح صادق جب ہوئی، مرشد نے تب پلٹ کر دیکھا، فرمایا معین الدین یہ کیا؟ اب پوچھ رہے ہیں معین الدین یہ کیا، یہ گرم پانی کدھر سے لاتے؟ حضور بس یہ آگ رکھ لی تھی، ساتھ کوئلے رکھ لیے تھے کہ آپ کو پانی دیتا رہوں گا، اتنے تکلیف تو نے برداشت کی، چل ادھر آ۔ قریب بلایا، فرمایا اب آ میرے سینے سے لگ جا، جو امانت باقی ہے تجھے دینی ہے وہ تجھے آج سپرد کرتا ہوں میں۔ سینے سے لگایا اور وہ بلندی عطا کر دی کہ معین الدین جہاں سے بھی گزرا، جس پر نگاہ پڑی اسے کلمہ پڑھا دیا۔ ایسے نہیں بنے تھے معین الدین، ایسے نہیں بنے تھے معین الدین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ریاضات کی، 20 سال گزارے مرشد کے ساتھ، اور پھر مرشد نے اس دن کہا کہ آؤ اب اور کہیں نہیں چلتے، اب حرمین مقدسہ چلتے ہیں، تاکہ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے مرشد لے کر مجھے
حرمین مقدسہ پہنچے، سب سے پہلے ہم کعبۃ اللہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں حاضری کی سعادت بخشے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو میرے مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا، میزاب رحمت کے نیچے لے آئے۔ حتیم کعبہ جو میزاب رحمت پر نالا لگا ہوا ہے نا، اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر جا کر اس کے نیچے فرماتے ہیں مجھے وہاں کھڑا کر دیا، اور پیر و مرشد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا کی؟ عرض کی اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہ کر دیا، جہاں تک میں اسے پہنچا سکتا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ اب معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں خود سن رہا تھا، میرے مرشد نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ تو میرے مرشد نے بھی وہ آواز سنی، میں نے بھی سنی، تو میرے مرشد نے میرے ہاتھ سے پکڑا، فرمایا معین الدین میرا دل خوش ہو گیا کہ میری محنت ضائع نہیں گئی، آج اللہ نے بھی تجھے قبول فرما لیا ہے، آؤ اب تجھے میں بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے چلتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملی تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم مجھے لے کر مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہا، مدینہ المنورہ کے اندر وہاں مجھے لے کر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں جا کر کھڑا کیا، اور مجھے فرمایا، مرشد نے اب مجھے فرمایا معین الدین آگے بڑھو اور سلام عرض کرو، آگے بڑھو اور سلام عرض کرو۔ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ یہ درود و سلام وہاں ہر مکتب فکر کا بندہ جا کر پڑھتا ہے، وہاں کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے، وہاں سب کے لیے جائز ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے سردار تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو۔ میرے مرشد نے بڑھ کر گلے سے لگایا، فرمایا معین الدین لو تجھے یہاں سے بھی قبولیت کی سند مل گئی ہے، یہاں سے بھی قبولیت کی سند عطا ہو گئی۔ فرماتی وہاں بارگاہ رسول سے بھی مجھے قبولیت کی سند ملی، اور کچھ عرصہ ہم وہاں مدینہ المنورہ میں رہے، اور مدینہ المنورہ رہنے کے بعد فرماتے ہیں ایک رات ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے روضہ اقدس کے قریب ہی۔ ہمارے یہاں سے تو ایک اکثر لوگ تو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں درود بھی پڑھتے ہیں، اسلام بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں جا کر پڑھتے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا میں نے جو حال دیکھا ہے نا، وہ صرف نماز بھی بمشکل جا کر پڑھتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں، وہ اپنا نام لکھواتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس مقصد کے لیے بندہ وہاں جاتا ہے۔ اتنے قربت میں جا کر بھی اگر بندہ پھر وہی آرام کرے، پھر وہی نیندیں کرے، یار یہاں تھوڑی نیندیں کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی وہی نیند، وہاں جا کر بھی وہی چیز۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات کا واقعہ، فرماتے ہیں ایک رات روضہ اقدس سے ایک آواز آئی یا معین الدین، اے معین الدین۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر دیکھا، رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا شاید کسی اور معین الدین کو کسی نے بلایا ہو۔ پھر فرماتے ہیں دوسری بار پھر صدا بلند ہوئی معین الدین سجزی، یہ سجز کے رہنے والے، سجستان کے رہنے والے تو سجزی کہلاتے تھے، بعد نے اس کو سنجری کہا۔ تو فرماتے میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا لبیک، میں ہوں معین الدین، کیا کہنا ہے؟ کہا ادھر آؤ، تمہیں سرکار نے بلایا ہے، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اب فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ عالم مشاہدہ تھا، عالم بیداری تھی، یہ کون سا ماحول تھا؟ فرماتے ہیں میں اپنے طور پر جاگ رہا تھا، لیکن مجھے اس بلانے والے نے کہا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، خوش ہوا، جب دوڑتا ہوا آگے گیا تو آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے، میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، فرمایا معین الدین ادھر آؤ، قریب آؤ۔ جب میں قریب گیا تو فرمایا ہم نے تمہاری ڈیوٹی بلاد ہند میں لگا دی ہے، ہند میں تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے، وہاں جاؤ، ہند کو کفر و شرک سے پاک کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا مسکن اجمیر ہے،
میں نے کہا حضور میں تو اجنبی ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا، اس مقام پر کیسے پہنچوں گا، وہاں کون میرا ساتھ دے گا، ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اجنبی ہوں، جہاں کفر و شرک ہے، تو وہاں میں کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا راستہ تمہیں ہم دکھا دیتے ہیں، جانا تمہارا کام ہے، باقی اللہ کرم کرے گا، تم تیاری پکڑو۔ فرماتے ہیں کہ سیب نما کوئی چیز تھی، ایسے آقا علیہ السلام نے گول سی کوئی چیز اٹھائی اور مجھے دکھایا، فرمایا یہ راستہ ہے، اس کو دیکھ لو اچھی طرح، یہاں سے گزرو گے، ایسے جاؤ گے، اس طرح جاؤ گے، اور فلاں مقام پر جا کر تم نے ڈیرا لگانا ہے۔ فرماتے ہیں وہ راستہ مجھے ایسے نظر آ گیا جیسے میں دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اس راستے سے گزرا ہوں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب یہاں آئے، اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں ہند والوں کے لیے۔ ہند صرف ہندوستان نہیں تھا، اس وقت متحدہ تھا، پاک و ہند بر صغیر متحدہ جو حکومت تھی اس سب کو ہند کہا جاتا تھا۔ تو عطائے رسول فی الہند اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود حکم دیا اور وہ یہاں تشریف لے آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے رخت سفر باندھا آپ نے۔ سب سے پہلے اور جگہ بھی پڑاؤ کیا، جب آپ ابھی لاہور سے باہر، میں ایک جگہ کا واقعہ بتاتا ہوں، وہاں محمد خارزم افغانستان کا ایک بڑا رئیس تھا، راستے میں اس کا باغ پڑتا تھا، آپ نے اس طرف سے جب آئے تو وہاں اس باغ کے اندر اپنے چند درویش تھے، دو چار ان کے ساتھ جو بھی تھے، کہا یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ دیر سکون کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ جب اس باغ کے اندر گئے تو وہاں کے جو رکھوالے تھے نا، محافظ، انہوں نے کہا یہاں مت ٹھہریں آپ، یہاں کا جو حاکم ہے نا بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرے گا، کسی کو بھی دیکھ لیتا ہے تو مارتا ہے اسے بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا چلیں اس کو آنے دے، دیکھی جائے گی۔ آپ نے اس کے تالاب سے جہاں وہ نہایا کرتا تھا بیٹھا کر وہاں سے وضو کیا اور وہاں بیٹھ کر مصلی بچھایا، نفل پڑھنا شروع کر، اتنے دیر میں سلطان محمد آ گیا۔ اس نے جب دور سے دیکھا، اس نے کہا اس کو جرأت کیسے ہوئی، یہ فقیر کیسے آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ اب یہ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایسے سلام پھیرا، تشہد میں بیٹھے تھے، سلام پھیرا، ایسے سلام پھیرا، ایسے نگاہ ڈالی، بس ایسے دیکھا اس کی طرف، اور کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے ولی جو ہے نا، وہ اپنی طرف سے نہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظر اللہ کے نور سے ہوا کرتی ہے، اللہ کے نور سے ہوا کرتی۔ دیکھا ایسے، اس پر ایسی ہیبت تاری، وہ وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے تسلی سے دوسری طرف سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے لگے، جب تک دعا مکمل کی اس کو ہوش آیا، اٹھا اور آ کر قدموں میں گر گیا، قدموں میں گرا، حضور مجھے معاف فرما دے، میں عام بندہ سمجھا تھا، تو آپ تو اللہ والے نکلے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ توبہ کی اس نے، اور چند دن خواجہ وہاں رہے، اس کی تربیت فرمائی۔ تربیت فرمانے کے بعد وہ جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کا خدمتگار بنا دیا، اسے اپنی خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرمانے کے بعد آگے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، چل پڑے۔ لاہور میں آ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا۔ کہاں پر پتہ ہے نا سب کو، ہے بول تو دینا، اونچا بول دیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا۔ اب جو کہتے ہیں مزارات پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، یا تو وہ یہاں لکھ دیں کہ اسلام کی تاریخ کے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، جتنے بھی لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے رہے، وہ سارے کافر تھے، مشرک تھے، صرف یہ آج کے توحیدی جو ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ لکھ دیں نا۔ اور نامرادو، جن کے صدقے تمہیں کلمہ نصیب ہوا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا، آج تم انہیں پر شرک کے فتوے لگاتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں انسان میں شرم ہو تو آتی ہے، جب بندہ بے شرم ہو جائے تو پھر شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اس لیے کہ ہم جتنا بھی بڑے عالم بن جائیں، برے صغیر کے لوگ، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے مرہون منت ہیں، ہمارے آباء و اجداد جن کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، جن کو انہوں نے مسلمان کیا، جن کے لیے انہوں نے جد و جہد کی۔ جو بھی ڈھونڈے گا اپنی تاریخ کو، یا تو معین الدین چشتی اجمیری کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یا داتا علی اجمیری پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یا بابا فرید پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یا مجدد الف ثانی پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے، یا کوئی اور بزرگ کلمہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا تیرے باپ دادا کو۔ آج انہی اولیاء اللہ کو شرک مشرک کہتے ہو۔ دکھ ہوتا ہے کہ جب انسان اتنا گھٹیا سطح پر چلا جائے کہ اسے ذرا بھی حیا نہ رہے تو پھر اسے کیا کہا جائے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت
جو محدث بھی تھے, جو مجتہد بھی تھے, جو امام وقت بھی تھے, جو فقیہ وقت بھی تھے, جو حافظ قرآن بھی تھے, جو قاری قرآن بھی تھے, جو مفسر قرآن بھی تھے, اور جو فقیہ زمان بھی تھے, وہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 42 سال ظاہری اور باطنی علوم حاصل کرنے میں گزار دیے تھے. وہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب داتا علی اجمیری کے مزار پر آ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے مزار والے سے کچھ ملتا ہے تو بیٹھے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے کچھ ملتا ہے تو بیٹھے ہیں نا, ایسے تو نہیں ہے نا. علماء دیوبند میں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جب لاہور آئے نا, لاہور جب آئے, انہوں نے لکھا ایک واقعہ بڑا دلچسپ. وہ کہتے ہیں میں داتا صاحب کے مزار پر گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنا ایک مردہ شخص پورے لاہور پر سلطنت کر رہا ہے. میں نے کہا تیری نگاہ صرف لاہور تک گئی ہے, داتا علی اجمیری تو پوری دنیا پر سلطنت کر رہے ہیں. ان کی روحانیت کا فیض تو پوری دنیا کے اندر جاری ہے. یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے بڑھ کر لکھی ہے حمات کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ 4 اولیاء اللہ ایسے ہیں جو آج بھی زندوں کی طرح تصرف فرما رہے ہیں, آج بھی تصرف فرما رہے ہیں. تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے, اور وہ جو کچھ بھی اس سے عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 3 مہینے گزارے, کچھ نہیں اس سے زیادہ لکھا, کچھ نے 6 مہینے لکھا ہے, کچھ نے اس سے کم لکھا. 3 مہینے درمیانی مدت, 3 مہینے آپ نے وہاں سے گزارے. اور جب آپ وہاں سے جانے لگے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, تو بڑا مشہور زمانہ شعر کہا, وہ آج بھی لکھا ہوا ہے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اب کچھ لوگوں کو گنج بخش پر بھی اعتراض ہے, جس نے اعتراض کرنا تو وہ ایک ایک بات پر ہی کیڑے نکال لیتے ہیں, اعتراض کر دیتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما. تو یہ کیوں فرمایا ناقصاں راہ پیر کامل؟ یعنی جو ناقص ہیں ان کے لیے وہ پیر کامل ہیں, اور جو کامل ہیں ان کے لیے رہنما. یعنی اگر میرے جیسے کامل بھی آ جائیں معین الدین جیسے, تو ان کے لیے بھی وہ رہنما ہے, رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو یوں 3 مہینے وہاں گزارنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف چل پڑے. راستے میں کافی جگہ پڑاؤ کیا. اجمیر جہاں آج آپ کا مزار مقدس ہے, ٹھیک ہے نا, اجمیر کے اوپر وہاں جا کر آپ نے بسیرا ڈال لیا. سامنے انا ساگر جھیل بھی تھی, بیٹھے اپنے کچھ مریدین کو بھیجا کہ پانی بھر کر لاؤ. وہ ہندو نے دیکھ لیا تو انہوں نے تو جلوس نکال دیا, کہا ہم ان کو پانی نہیں بھرنے دیں گے, پانی نہیں بھرنے دیں گے. تم نے ہمارے پانی کو, ہماری جو جھیل ہے اس کو برشٹ کر دیا, یعنی ناپاک کر دیا تم نے. وہ مسلمانوں کے جھوٹے کو ناپاک کہتے ہیں. تو خواجہ صاحب کو آ کر انہوں نے بتایا. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا وہ یہ کہتے ہیں, چلو ٹھیک ہے ایسا کرو. ایک درویش کو آپ نے ایک چھاگل دی مٹی کی, فرمایا یہ لو, جس کے اندر پانی وغیرہ رکھ لیتے تھے پینے کے لیے بھر کر رکھ, فرمایا یہ لے جاؤ, اور لے جا کر, یا ڈول تھا وہ دے دیا, فرمایا یہ لے جاؤ اور کسی طریقے سے یہ بھر کے لے آؤ. یہ وہاں گئے, وہ درویش چلا گیا, وہ جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایسے وہ چھاگل ڈالی, تو دیکھتے ہی دیکھتے ساری جھیل کا پانی ہی اس کے اندر آ گیا. جھیل خشک ہو گئی, پانی ختم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مریدوں سے فرمایا, اپنے 40 درویش تھے آپ کے جو ساتھ تھے, فرمایا اس میں سے پانی لیتے رہو, استعمال کر دے. تو نہیں بھرنے دیتے, نہ بھرنے دیں, نہیں جھیل پہ آنے دیتے, نہ آنے دیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی, تم اسی سے پانی لیتے رہو, وضو کرتے رہو, کھانے بناتے رہو, نماز پڑھتے رہو, اللہ کی عبادت کرتے رہو. ایک دن بھی مشکل گزرا, وہ شام کو سارے اکٹھے ہو کر آ گئے معافی مانگنے کے لیے, اللہ کے درویش ہمیں معاف کر دے, پانی واپس سے لوٹا دے, ہم آج کے بعد آپ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیں گے, آپ بھی پانی استعمال کرنا, ہم بھی کرتے رہیں گے. تو آپ نے اپنے درویش سے فرمایا جاؤ اور جا کر اس چھاگل کو پھر اسی تالاب میں ڈال دو. جیسے ڈالا تو وہ پانی ویسے پھر بہنے لگ گیا. تو یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. کیا اللہ عطا کرتا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے, اپنے دین کی سربلندی کے لیے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تربیت شروع فرما دی لوگوں کی. اب کیا ہوا کہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے, کلمہ پڑھنے لگے. آپ کے پاس جو بھی آتا, کچھ تو آتے بڑی کر و فر سے آتے کہ جا کر ہم مقابلہ کریں گے, ہم بحث کریں گے, ہم ان کے ساتھ جادو کے ذریعے مقابلہ کریں گے, ہم جیت جائیں گے. یہاں 2 جو بڑی مشہور باتیں وہ دونوں مختصر کر کے میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس 2 بڑے جادوگر ہیں, ہاں جی,
بڑے جادوگر، وہ انہوں نے آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، دونوں کے دونوں شکست کھا گئے، دونوں شکست کھا گئے اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور واقعہ جو وہ جے پال کا ہے، اجے جے پال جو ہے، یہ بڑا مشہور تھا پورے ہند کے اندر، بڑا اس کا چرچا تھا اس کے جادو کا۔ یہ ہرن کی کھال پہ بیٹھتا اور فضا میں اڑ جایا کرتا تھا، اڑتے اڑتے سفر کرتا تھا یہ جادو کے زور پر۔ پھر جادو ایسا تھا اس کے پاس کہ مختلف سانپ کی چھڑیاں بناتے، سانپ آ جایا کرتے تھے، اور آگ بنا لیتا، آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جاتے۔ جب پرتھوی راج کو کوئی اور راستہ، باقی سارے جادوگر شکست کھا گئے، پرتھوی راج کو اور کوئی موقع، اس کی حکومت تھی وہاں اجمیر کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ اب خطرے سے خالی نہیں ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے اجے جے پال کو بلایا، کہا تو آ جا۔ تو وہ بڑے غصے سے آیا، ہرن کی کھال پر اڑتا ہوا بیٹھ کر فضا کے اندر اپنے چیلوں کو لے کر کہ آج اس فقیر کو تہس نہس کر دیں گے۔ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، مقابلہ کرنے آ گئے۔ چلیں جی، میں کس کی بات کروں یار، چھوڑو ایسے لوگوں کو، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جو بزرگوں کے اوپر بات بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، جب شیطانی قوتیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر یاد رکھو اللہ کے بندے مقابلہ کس قوت سے کرتے ہیں؟ وہ رحمانی قوت ہوتی ہے، وہ رحمانی قوت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک طرف شیطان کی قوتوں کو مان لیتے ہو کہ شیطان اپنے چیلوں کو قوت دے سکتا ہے، دوسری طرف یہ کیوں نہیں مان لیتے ہو کہ رحمان بھی اپنے بندوں کو قوت دیتا ہے؟ یہ مانتے ہوئے تو موت کیوں آتی ہے؟ میں صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو، اس بات کو سمجھے، قرآن نے اس کو واضح بیان کیا ہے کہ شیطان بھی اپنے لوگوں کو قوت دے گا، انہیں آگے بڑھائے گا، اور رحمان فرماتا ہے میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی انہیں اپنی قدرت دوں گا۔ دیکھو پھر جیتتا کون ہے، دیکھتے ہیں پھر جیتتا کون ہے۔ جب تمہارا تعلق رحمان سے ہوگا، اللہ سے ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ 2 منٹ رہ گئے، میں بات کو مکمل کر دوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل، ان کو بتایا گیا جی اس طریقے سے بڑے کرو فر سے جے پال جوگی آ رہے، جادو کے بڑے شعلے آگ کے بلند ہو رہے ہیں، سانپ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت۔ آپ نے اپنا عصا لیا جو ہاتھ میں رکھتے تھے، لکڑی عصا، وہ لیا، چاروں طرف سے اس طرح گول دائرہ زمین کے اوپر مار دیا، حصار کھینچ دیا، فرمایا اس سے باہر تم مت جانا، ادھر ان میں سے کوئی آ نہیں سکتا ہے، بیٹھے رہو سکون سے، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ عبادت کرتے رہے، خواجہ صاحب نے بھی مصلی بچھا لیا، نوافل شروع کر دیے، اللہ کا ذکر شروع کر، وہ بڑی دور سے ایسے شعلے پھینکتے آگ کے، بڑی دور تک شعلے آتے، قریب آ کر وہ بس ختم ہو جاتے، ٹھوس ہو جاتے۔ پھر سانپ انہوں نے بھیجے بڑے بڑے، بڑا کچھ اس نے کیا، کچھ بھی نہ بنا۔ بالآخر جب تنگ آ گیا نا جے پال، جب تنگ آ گیا تو اس نے اس کھال کے اوپر، ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھا کہ اپنا آخری ہتھیار استعمال کروں، اڑا جا کر اوپر سے خواجہ صاحب کے جہاں دائرے کے اندر وہ بیٹھے، اوپر سے جا کر اڑنے لگا، دیکھنے لگا۔ خواجہ صاحب کو مرید نے بتایا حضور وہ اوپر آ گیا ہے۔ اچھا، آپ کی کھڑائیں رکھی ہوئی تھیں، وہ نالین جو لکڑی کی تھی نا وہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ان کو ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ کیا، میں جاؤ اس کو ذرا سیدھا کر کے تو بتاؤ نا، اس کو بتاؤ کہ اللہ والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، شیطان کی طاقت کے مقابلے میں رحمان کی طاقت کتنا ہے، رحمان کے بندوں کی طاقت کتنا، جاؤ اسے بتاؤ۔ وہ کھڑائیں اڑی اور جا کر اس کے سر پر پڑنا شروع، اوپر سے مارتی ہوئی، تڑا تڑ لگتی ہوئی نیچے لے آئیں۔ پتہ چلا جب تک کچھ لوگ تو مان لیتے ہیں نا، ایسے مان لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تڑا تڑ کے بغیر مانتے نہیں ہیں، انہیں جوتیاں مارنی پڑتی ہیں، تب جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اب تڑا تڑ نالین ماری، جوتے لگے جب اسے نا، نیچے جب گرا تو پھر اٹھا نہیں، پھر ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے جتنے بھی چیلے تھے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے۔ پرتھوی بیچارہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تو نے بڑا تنگ کر لیا ہمیں، ہم تجھے زندہ لشکر اسلام کے سپرد کرتے ہیں۔ ابھی حکومت اس کی تھی لیکن آپ نے کہا میں لشکر اسلام کے سپرد کرتا ہوں۔ ادھر رات کو سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نیند میں خواب میں اس کو ملتے، فرماتے جلدی کر ہندوستان پر حملہ کر دے اور اس بار تجھے فتح ہوگی، اس بار تجھے فتح ہوگی۔ سلطان اٹھا، اس نے سب علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا بات صحیح ہے، تعبیر ہے اس کی، فتح تجھے ہوگی، جلدی کر۔ اس نے حملہ کیا۔ آخری بات بتا رہا ہوں،
جب آ کر اس نے ہند کو فتح کر لیا، اجمیر کو فتح کیا، اور وہاں کر کسی سے پوچھا کہ ہاں کوئی درویش، انہوں نے کہا کہ معین الدین ایک بزرگ ہیں یہاں، فقیر ہیں، وہ آ کر ملا سلطان، جب اس ملا دیکھا، اس نے دیکھا شکل سے، اس نے کہا یہ تو وہی چہرہ ہے جو مجھے نیند میں ملا تھا، کہا حضور آپ تھے خواب میں جو مجھے حکم فرمایا تھا، کہا ہاں میں ہی تھا، تو سلطان آپ کا پھر مرید بن گیا، آپ کی بیعت ہوا، پھر اس کے بیٹے بھی آپ کی بیعت ہوئے، یوں خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ آج بھی ہند پر سلطنت فرما رہے ہیں، آج بھی ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان حاکم بنے وہ بھی حاضری دیتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہندو اتنے تک کہ سخت کٹر ہندو بھی بن جائے تو وہ بھی خواجہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یہ ان کی سلطنت کی زندہ مثال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔